بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ نیند لینا یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دو چیزیں آپ کی عزت بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے سامنے زیادہ تر خاموش رہنا اور بات کرتے وقت مختصر گفتگو کرنا۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ بیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگ نکل جاتی ہے۔ روزانہ نہانے سے صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے۔ جو انسان دودھ میں بادام ڈال کر پیتا ہے، اس کی عقل کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے گی۔ جو بچہ دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتا ہے، وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ کھجور کھانے سے کمر کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دل اور دماغ کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے چہرے کو دھو لینے سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ آپ جتنا خوش رہیں گے، آپ کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ ناظرین، جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں، ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ بیر کھانے سے گردے کی پتھری نہیں بنے گی۔ مصری کھانے سے سر کے بال کمزور نہیں ہوگے۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھا لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ چقندر بدن سے چکنائی کو دور کرتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھینس کا کچا دودھ پینے سے انسان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ صبح نہار منہ تھوڑی دیر کسی چیز سے لٹک جایا کرو، اس سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنڈیشنر زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت کمرے میں روم سپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ حضرت ضحاک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا، اے پرندے، تجھے مبارک ہو، خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ میں تیرے جیسا ہوتا۔ تو درختوں پر بیٹھتا ہے، پھلوں کو کھاتا ہے، پھر اڑ جاتا ہے، تجھے نہ حساب ہے نہ عذاب۔ خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ میں راستے کے ایک جانب لگا ہوا درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑتا اور اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا، مجھے توڑتا، پھر مجھے مینگنی بنا کر نکال دیتا، لیکن میں انسان نہ ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ اپنا مقصد، اپنا ارادہ وقت سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور شاید وہ کام پورا بھی نہ ہو۔ اگر اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ رات کو نیم گرم پانی کے گھونٹ پی کر سونے سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی اور نیند جلدی آ جائے گی۔ سالن میں اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سو لینے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پی لیا کرو۔ جن عورتوں کے بال گرنے لگے، وہ پیاز کے رس میں آملہ اور ناریل کا تیل ملا کر سر پر لگائے، اس سے بال گرنا بند ہو جائے گی اور خشکی بھی نہ ہوگی۔ بچوں کے سامنے کپڑے بالکل تبدیل نہ کیا کریں، اس سے بچوں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ ہچکیاں نہ رک رہی ہو تو جب ہچکی آئے فوراً نمک والا پانی پی لو۔ قبض کے دوران کبھی بھی کیلا نہ کھاؤ، ورنہ پاخانہ سخت ہو جائے گا اور قبض بڑھ جائے گی۔ ناظرین، قبیلہ غفار کا ایک آدمی اپنے والد سے روایت کرتا ہے، اس کے والد کہتے ہیں کہ میں مقام جار سے صدقہ کے اونٹوں پر کانا لاد کر لا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان اونٹوں کو ہوا سے دیکھا تو ان اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پسند آیا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اس کو لے لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا، میں بنو غفار کے آدمی سے زیادہ اس کا حقدار نہیں ہوں۔ ناظرین، سرما لگانے سے قبل آنکھوں کو تیزی سے چپکاؤ، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے قبل 1 الائچی چبا لیا جائے تو روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔
خون صاف رکھنا چاہتے ہو تو نیم کے تازہ پتے پانی میں بھگو کر رکھ لے اور صبح نہار منہ روزانہ پیے، خون صاف ہو جائے گا۔ سائیکل کی سواری کرنے والے افراد کے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ شامل کر کے پیتا ہے اس کا نظر عقاب سے بھی تیز ہو جائے گی۔ اگر بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا جائے تو مچھروں کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ میں بیماریاں پیدا ہو جائے گی۔ بنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ پھانک لو، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا اور انشاءاللہ کوئی بات نہیں بھولے گی۔ کھجور کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ کھجور دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں رات کے گناہگار کے لیے کہ وہ دن میں توبہ کرے اور دن کے گناہگار کے لیے کہ وہ رات میں توبہ کرے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ ناظرین، سونے سے قبل کشمش کا لینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے کثرت سے چباتے رہا کرو۔ بکری کا دودھ پی لینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھ لیا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کیا کرو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی اور یادداشت کمزور ہوگی۔ ناظرین، صبح کے وقت تھوڑا سا زیتون کا آئل کھا لو، کبھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پٹھیں مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو، پتھر کی طرح پٹھیں مضبوط ہو جائے گے۔ بدن میں خون کی روانی بہتر بنانی ہے تو دارچینی کو شکر کے ساتھ کھانا شروع کر دو۔ پیشاب میں زیادہ پیلاپن آنے لگے تو لیمو والا پانی پینا شروع کر دو۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، بینائی کو طاقت مل جائے گی۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لے تو عقل بڑھتی ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں درد اٹھ جائے وہ سونف کا استعمال کرے۔ اگر حیض رکنے کے بعد پیٹ بڑھ جائے تو کیرے کا استعمال کرے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال کرے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ آنکھ کے پیلے نظر آنے لگے تو دودھ میں گوندی کا تیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں سفید ہو جائے گی۔ پیشاب پیلا زرد آنے لگے تو پانی میں توڑا ارکی گلاب ڈالو اور پی لو، پیشاب سفید آئے گا۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہو تو دسترخوان پر جو بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اس کو اٹھا کر فوری کھا لے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ دانتوں پر لیمو کا رس مل لو، دانت مضبوط اور سفید ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول چہرے پر مل دینے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سیب کا رس دودھ میں ملا کر پی لیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔ زکام کے دوران دودھ استعمال کرنے سے گریز کرو ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنا ہے تو دوپہر میں 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کرے۔ جو لوگ روٹی کھانے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں جان لو وہ لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرنا ہے تو سفید زیرہ کھا لیا کرو۔ دودھ پلانے والی عورتیں گاجر کے جوس کا استعمال کریں، بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ جن لوگوں کو باتیں بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھایا کرے، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گا۔ کھانے سے قبل روزانہ 1 سیب کھا لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے پر تمہارا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کیرا کھایا کرو، سانس پھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ فہانہ زور لگا کر نکیا کرو ورنہ مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوہے کے برتن میں دودھ پینے سے بچا کرو ورنہ ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ ناظرین، خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے میں بہت مفید ہوتی ہے اور اچھی خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جسم میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا گناہگار جس کا نام الکفل تھا۔ اس کو ایک خاتون اچھی لگی تو اس نے اس کو 50 دینار دیے۔ جب وہ اس سے غلط کام کا ارادہ کرنے لگا
تو وہ خاتون کانپنے لگی۔ الکفل نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ خاتون نے کہا کہ یہ وہ عمل ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ کفل نے کہا کہ تو اس گناہ کو کرنے سے عاجز ہے جبکہ میں اتنی مدت سے یہ کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں آج کے بعد کبھی گناہ نہ کروں گا۔ پھر اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ فلاں کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا پایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی معافرت فرما دی ہے۔ ناظرین، جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، اجزاء کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کے بجائے پھلوں اور تازہ روٹی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ ناشتہ رات بھر بھوکا رہنے کے بعد میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے کی صورت میں جسم توانائی محفوظ کرنے کے لیے میٹابولزم کی رفتار کم کر دیتا ہے۔ اس سے وقت کے ساتھ وزن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ سست میٹابولزم کا مطلب ہے کہ دن بھر کم کیلوریز جلے گی۔ ناظرین، املی کا پانی پی لو، بدن پتلا ہو جائے گا، چہرے سے کیل مہاں سے صاف ہو جائے گی۔ اگر کان بہتا ہو تو سفید پیاز کا پانی اور سرسوں کا تیل ملا کر کانوں میں چند قطرے ڈال لے، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ناریل کا رس پی لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیے ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ کیڑا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں گہرے رہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سلمان سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں فیضا فرمائی، پھر ان میں سے ایک رحمت کو مخلوق کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ ہر رحمت زیادہ عظیم ہے۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس سے اسی رحمت میں سے یہ کہ والدہ کا اپنے بچے سے محبت اور رحم کرنا، اور اس کی وجہ سے فرندے اور درندے پانی پیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس رحمت کو اٹھا لے گا اور اس رحمت کو اور دوسری 99 رحمتوں کو متقین کے لیے بنائے گا۔ اس کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون۔ ناظرین، پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ نامی ایک راہب تھا جو 60 سال تک اپنے گرجے میں عبادت کرتا رہا۔ ایک خاتون اس کے پڑوس میں آئی۔ اس راہب نے اس کے ساتھ 6 راتیں بدکاری کی، پھر وہ بھاگ کر مسجد چلا گیا اور وہاں پر ٹٹکانا پکڑ لیا۔ 3 دن گزر گئے، اس نے کچھ نہ کھایا۔ اس کے پاس ایک روٹی لائی گئی، اس نے اس کو 2 حصے کر کے آدھی روٹی اپنے دائیں شخص کو دے دی اور آدھی بائیں شخص کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا جس نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس کا 60 سالوں کا عمل ایک ترازو میں رکھا گیا اور اس کے گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا تو گناہوں والا پلڑا جھک گیا۔ پھر وہ روٹی رکھی گئی تو وہ پلڑا گناہوں والے پلڑے سے بھاری ہو گیا۔ ناظرین، اگر تم چاہتے ہو کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو گھر میں مٹی کے برتن لے آؤ۔ لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑے فوری مر جاتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کٹی چیزیں اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ نہار میں روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور مضبوط رہتا ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ کیڑے کے پانی سے چہرے کا مساج کریں، چہرے سے کیل مہاسے ختم ہو جائے گی۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ 8 دانے انجیر کے کھائیں، جلدی موٹے ہو جائے گی۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایسی عورتیں جو موٹاپے کا شکار ہیں، پیٹ باہر کو نکل آیا ہو، وہ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لے اور ان کے چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھے۔ 1 گولی نہار میں روزانہ لے۔ کچھ عرصے کے استعمال سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔
ادرک میں لیمو اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید اور جریا ختم ہو جائے گی۔ ہاتھ پاؤں یا چہرے پر سفید داغ ہو تو ماش کی دال پکا کر کھائے اور اسے اپنے کھانے کا حصہ بنا لے۔ نمکین پانی پینے سے دمہ کی بیماری دور رہتی ہے۔